السلام علیکم جی. یہ جو ڈاکٹر صاحب کا پانی پینے کا طریقہ ہے نا، میں نے اس کو فالو کیا ہے اور ود ان 1 منتھ میں نے اس سے اپنا 8 کلو وزن اس سے میں نے اپنا الحمدللہ کم کیا ہے. اور میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ یار میں نے 8 کلو وزن کم کیا ہے، تو وہ آگے مجھے تنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا کہ میں 8 کیا، میں نے 12 کلو کم کر دیا. میرے محترم بھائیوں، میں نے نا کچھ سال پہلے پانی پینے کا ایک طریقہ بتایا تھا. تھینک یو بھائی. وہ طریقہ میرا نہیں ہے، وہ طریقہ الحمدللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. میرا یہ کہنا تھا کہ پانی کو بیٹھ کے پیو، سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے پیو، پانی کو 3 سانسوں میں پیو. پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھو. اس کے ساتھ میں نے ایک نئی چیز ایڈ کی تھی کہ پانی کو چوس کے پیو اور اس کے کم از کم 32 سپ لو. تو عبدالسلام بن محمد نے اس میں میری اصلاح فرمائی. کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کو کہا کرو کہ باقی 5 باتیں حدیث سے ثابت ہیں اور یہ میرا تجربہ ہے، اور یہ ایسا تجربہ ہے کہ الحمدللہ اس کو بڑے بڑے لوگوں نے کر کے مجھے بتایا کہ واقعی فرق پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے یوسف تیبی صاحب کو. انہوں نے میری مشکل آسان کی. انہوں نے مجھے ایک حدیث بتائی. وہ بتانے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتی ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں مگر میری پیاس نہیں بجھتی، میں سیراب نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کو چوس کے پیا کرو، پانی کو چوس کے پیا کرو. میرے محترم بھائیوں، پانی کو اگر آپ صرف چوس کے پئیں تو نہ صرف موٹاپا ختم ہوتا ہے بلکہ 80 بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں. یہ جتنے لوگوں کو گینٹھیا ہے جس کو گاؤٹ کہتے ہیں اور دنیا میں علاج نہیں ہے، واللہ لوگوں نے گینٹھیے کا علاج صرف پانی چوس کے پینے سے کر لیا. میرے محترم بھائیوں، قبض، یہ لوگ کہتے ہیں قبض ہے، صرف پانی چوس کے پیو. ایک گلاس پانی لے کے آئیے گا پلیز، شیشے کی گلاس میں. میرے محترم بھائیوں، صرف پانی کو پینے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طریقہ ہی ماشاءاللہ ہمارے لیے رحمت ہے. یہ میری سب سے پہلی ایفرٹ تھی. میں نے کتاب لکھی نماز اور ماڈرن میڈیکل سائنس. اس میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ نماز ہے کیا، اور میں نے نماز کو 100% قرآن اور حدیث سے لیا ہے اور اس کو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بتایا ہے کہ یہ ہمارے بدن کی کتنی بیماریوں کا علاج ہے. مثلا 4 بیماریاں عام میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. ایک عام سی بیماری ہے سر درد. کسی کو آدھے سر کا درد ہے، کسی کو پورے سر کا درد ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں لمبا سجدہ کرو. میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد کسی کو ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے اور وہ 1 2 3 4 5 6 آپریشن کروا چکا ہے، لیکن اس کی ناک کی گدودیں پھر بڑھ جاتی ہیں جس کو نیزل پولپس کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو سنیزنگ ہے، چھینکیں آتی ہیں. اس کی وجہ سے اس کا نزلہ زکام رکتا ہی نہیں اور چھینکیں مار کے اس کا دماغ برا حال ہو جاتا ہے. محترم بھائیوں، صرف لمبا سجدہ کرو. واللہ ایسے مریض جس کو 10 سال سے 12 سال سے 15 سال سے ایون 27 سال سے یہ پرابلم تھی، 7 سے 10 دنوں میں سجدہ کرنے سے ٹھیک ہو گئے. میرے محترم بھائیوں، ایک بیماری لوگوں کو عام ہے جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ ڈسک پچک گئی، ڈسپلیسمنٹ ہو گئی. یہ جو موروں کے درمیان نا، یہ جو مورے ہوتے ہیں نا، یہ کمر کے موروں کے درمیان ایک ڈسک ہوتی ہے. اس کی ڈسک جس کی دب جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں جی جو نرو ہے نا
وہ اس میں پریس ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے دونوں ٹانگوں میں درد آتا ہے، جس کو شیٹک پین کہتے ہیں، جس کی شیٹک نرو جو ہے لوگوں کے L4 L5 S1 یہ مہرے ان کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سجدہ سنت کے مطابق کرو۔ میں 10 چیزیں کہتا ہوں سجدے کے بارے میں، جو بندہ ان 10 طریقوں پہ سجدہ کرے گا واللہ اس کو کوئی ڈسک ریپلیس کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف سجدہ لمبا کرنے سے ڈسک پراپر واپس پہلے جیسی بنا دیتا ہے، صرف سجدہ لمبا کرو۔ اب وہ 10 طریقے کیا ہیں میرے محترم بھائیوں؟ سجدے میں سب سے پہلی چیز، اپنے پیٹ کو اپنی ران کے ساتھ مت لگاؤ، اپنے پیٹ کو اپنی ران کے ساتھ مت لگاؤ۔ دوسری چیز، اپنے ہاتھ، یہ جو ہاتھ ہیں اس کو اپنی کونیوں کو کبھی زمین کے ساتھ مت چپکاؤ، اپنی کونیوں کو ایسے اوپر اٹھاؤ کہ آپ کی بغل کی سفیدی نظر آئے اور آپ کے بازو سے بکری کا بچہ آسانی سے گزر سکے۔ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو، اس کو بھر کے لاؤ، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو۔ دیکھو میرے محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنا ہے۔ 2 پاؤں تھے، 2 آپ کے گھٹنے تھے، 2 آپ کے ہاتھ تھے اور 7ویں ہڈی آپ کی ناک کی تھی۔ ہم سجدے میں کیا چیزیں لگاتے ہیں؟ ہم یہ 2 لگاتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم کتنی ہڈیوں پہ تھا؟ تو اگر ہم یہ 2 لگائیں گے میرے محترم بھائیوں، سجدے میں اپنی ناک کو خاک آلود کرنا تھا، اور وہ یہ ہے ان 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو۔ جو سجدے میں کبھی آنکھیں بند نہ کرو، سجدے میں کبھی آنکھیں بند نہ کرو۔ سجدے میں اپنے دونوں پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملا کے رکھو اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ ہے اس کو زمین کے ساتھ چپکا کے رکھو۔ میرے محترم بھائیوں، یہ 10 طریقے ہیں، اس کے اوپر سجدہ کرو۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس کی ڈسک بدلے گی 4 لاکھ لگے گا، 2 بدلے گی 8 لاکھ لگے گا، 3 بدلے گی 12 لاکھ لگے گا، یقین جانو صرف 10 دن اس طرح اس مریض کو سجدہ کراؤ۔ اور ڈاکٹر تو اس کو بیڈ لگا دیتے ہیں، ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ بیڈ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جھوٹے پہ لعنت ہے۔ میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 7 سال سے بیڈ لگائی ہوئی ہے، یقین جانو سجدہ کراتا ہوں، واللہ قسم کھان، یقین جانو میں حیران رہ جاتا ہوں۔ دوسرے تیسرے دن فون کر کے بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہماری درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ میری باتیں تو ہیں نہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا سجدے میں کیا ملتا ہے، سجدے میں یقین جانو آپ سر سجدے سے نہ اٹھاؤ۔ میں نے اس کتاب میں 80 بیماریوں کو بیان کیا کہ سجدے میں وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ٹھیک ہوتی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہم نے کبھی نا دین سے اپنا علاج کرنا چاہا ہی نہیں تھا، نہیں تو دیکھو بخاری میں باب الطب موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، صحیح ستہ کی ہر کتاب میں۔ باب الطب کا مطلب کیا ہے؟ طب کہتے ہیں میڈیسن کو، طب کسے کہتے ہیں؟ اچھا، جب میڈیسن موجود ہے پھر ہم نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم نے ساری زندگی یورپ کو کیوں دیکھا؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، جب ہم نے کام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام دوسروں سے لے لیا اور وہ لوگ کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پانی پینے کا یہ طریقہ، 80 بیماریاں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں بتانے لگا ہوں۔ کوئی بندہ اپنا پیٹ کم کرنا چاہتا ہے، اپنا وزن کم کرنا چاہتا ہے، اپنی ہپ کم کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوڑنا، میری پرفیکٹ دوڑ ہو، میں دوڑتا ہوں مجھے سانس چڑھ جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، صرف پانی پینے سے سانس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میری قبض ٹھیک ہو جائے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میری بواسیر ٹھیک ہو جائے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میری گیس ٹھیک ہو جائے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میری تیزابیت ٹھیک ہو جائے، کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میرا سر درد ٹھیک ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوائیاں نہیں چاہیے، صرف نبی کے طریقے کے مطابق کھانا اور پینا کر لو، صرف کھانا اور پینا کر لو۔ میرے محترم بھائیوں، سیدھے ہاتھ سے پانی کو پکڑو۔ ایک بات یاد رکھو، ہم سب کہتے ہیں تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ اور کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت ہم سارے کیا بنے ہوتے ہیں؟
میرے محترم بھائیوں پانی کو جتنے صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، راحت کے ساتھ، چین کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پیو گے یہ پانی تمہیں وہی چیزیں دے گا۔ ابن خلدون نے تاریخ لکھی، ابن خلدون نے تاریخ لکھی، اس تاریخ کے مقدمے میں انہوں نے لکھا جو شخص جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے وہ بھی ویسے ہی بن جاتا ہے۔ جو شخص، انہوں نے 3 لوگوں کے احوال لکھے، وہ کہتے ہیں عرب لوگ اونٹوں میں رہتے ہیں، اونٹوں کا گوشت کھاتے ہیں، اونٹوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ان کی عادتیں بھی اونٹوں کی طرح کی ہیں، اکڑ مزاج۔ ترک کے جو لوگ ہیں وہ گھوڑوں میں رہتے ہیں، گھوڑوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عادات بھی گھوڑوں کی طرح لڑاکا جنگجو۔ افریقہ کے لوگ بندروں میں رہتے ہیں، افریقہ کے لوگ بندروں میں رہتے ہیں، بندروں کا گوشت کھاتے ہیں، اسی لیے وہ بندروں کی طرح اچھلتے کودتے ناچتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں وہاں سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر جو جانور جیسے کھاتا اور پیتا ہے ویسا بندہ بن جاتا ہے، تو جیسے چڑیا پانی پیتی ہے اگر ہم ویسے پئیں گے تو ہم بھی ویسے بن جائیں گے۔ حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو بندہ گائے کی طرح، بیل کی طرح، اونٹ کی طرح، زرافے کی طرح، گیندے کی طرح پانی ڈیگ لگا کے پیے گا نا، اس کا پیٹ ویسے ہی بڑا ہو جائے گا، اس کا پیٹ ویسے ہی بڑا ہو جائے گا۔ اور جو بندہ، جب میں نے یہ دیکھا کہ اس طرح اگر پیے گا تو وہ بڑا ہو سکتا ہے، تو اگر میں چڑیا کی طرح لوگوں کو پلانا شروع کر دوں تو بندے پھر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ جو ابھی بھائی نے کھڑے ہو کے کہا کتنا وزن کم ہوا ہے اس کا، آپ سن کے حیران ہوں گے، یورپ میں نا جو بندہ 1 مہینے میں 6 پاؤنڈ وزن کم کرتا ہے، کتنا وزن کم؟ 6 پاؤنڈ۔ کتنا بنتا ہے؟ کتنے کلو بنے گا؟ کتنا؟ 2.5-3 کلو۔ وہ کہتے ہیں کہ بہترین علاج ہے دنیا کا، اور اس نے کتنے پاؤنڈ وزن کم کیا ہے؟ 8۔ کتنے پاؤنڈ بنے؟ تقریباً 18 پاؤنڈ، 18 سے بھی اوپر۔ اور دیکھو کوئی دوائی ہے، اور پانی صرف ایسے پینا، یہ دیکھ لو، یقین جانو اس سے بڑا فائدہ بتاتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا سانس چڑھتا ہے، سیڑھیاں چڑھتے ہیں سانس چڑھتا ہے، دوڑ نہیں لگائی جاتی، جو بندہ سوئمنگ کرنا چاہتا ہے کہتا ہے یار مجھے تیراکی نہیں، میرا سانس پھول جاتا ہے، واللہ سانس کو مضبوط کرنے کی اس سے بڑی دنیا میں مشق ہو ہی نہیں سکتی۔ کتنے فائدے، صرف پانی ایسے پیو۔ کہ میرے گھونٹ گنیے گا میں کتنے پیتا ہوں، بسم اللہ۔ کتنا پانی پیا؟ تقریباً کسی نے گنے میں نے کتنے سپ لیے ہیں؟ کتنے سپ لیے؟ بے شمار نہیں لیے، گنے ہیں۔ میں نے 52 سپ لیے ہیں۔ کتنے؟ 52۔ اس کو نا سائنٹیفکلی جو سائنس جانتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے۔ میرے محترم بھائیوں ہمارے منہ میں 2 سلیوری گلینڈ ہیں، ہمارے منہ میں 2 یہ سلائیوا پروڈیوس کرتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو نگلتے ہو نا تو جیسے آپ نگلتے ہو تو سلائیوا کا ایک قطرہ اس کے اوپر پڑتا ہے، پھر نگلتے ہو پھر پڑتا ہے، پھر نگلتے ہو پھر پڑتا ہے، پھر نگلتے ہو پھر پڑتا ہے۔ میں نے کتنے گھونٹ بھرے تو اس پہ سلائیوا کتنا جائے گا؟ 52 دفعہ۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہو، یہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، یہ دیکھیے گا ذرا۔ اب کتنے جائیں گے؟ کتنے؟ اب جائیں گے 4۔ یہ جو سلائیوا ہے نا میرے محترم بھائیوں یہ الکلائن ہے۔ سلائیوا کیا ہے؟ الکلائن۔ الکلائن کیا ہوتا ہے؟ یہ پتہ نہیں چل گیا۔ میرے محترم بھائیوں آپ کے جسم میں جتنی بیماریاں وہ تیزاب کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وہ کس کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ جس کو آپ لوگ کہتے ہو ایسیڈیٹی۔ کیا کہتے ہو؟ میرے محترم بھائیوں جتنا پانی چوس چوس کے پیو گے اتنی آپ کی ایسیڈیٹی کو کم کرتا جائے گا،
کیونکہ ایسڈ جو الکلی ہے وہ ایسڈ سے جب ملتی ہے اس کو نیوٹرل کرتی ہے. اور یہ باتیں صرف قرآن اور حدیث سے سمجھ آ سکتی ہیں, اس کے علاوہ کبھی سمجھ آ سکتی. تو پانی کو جو بندہ چوس چوس کے پیے گا. اچھا ایک اور چیز سمجھو, جب میں پانی کو پی رہا ہوں صبر کے ساتھ, سکون کے ساتھ, حوصلے کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, راحت کے ساتھ, تسلی کے ساتھ, تو یہ میرے اندر کیا پیدا کرے گا؟ یہ میرے اندر کیا پیدا کرے گا؟ جو میں کر رہا ہوں. کیونکہ جو کام جس نیت سے کیا جاتا ہے وہ آپ کو وہی دیتا ہے. سائنس کہتی ہے جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال, یہ جو نیت ہے نا یہ آپ کا ارادہ ہے. جب پانی کو آپ صبر کے ساتھ, سکون کے ساتھ, آپ کا ارادہ ہوگا میں نے اس کو تسلی سے پینا ہے, تو یہ آپ کی کس چیز کو بڑھائے گا؟ اسی چیز کو بڑھائے گا. اور اگر میں اس کو گٹ گٹ کر کے پیوں گا, ابن خلدون نے اور امام ابن قیم نے ان دونوں نے ایک بات لکھی ہے. وہ لکھتے ہیں جو پانی گٹ گٹ کر کے پیتا ہے وہ اپنے بدن کو ان گنت بیماریوں سے بھر لیتا ہے. وہ اپنے بدن کو ان گنت. اور آج کیونکہ انہوں نے لکھا کہ تیزی کا کام شیطان کا ہے. اس کو اور آسان کر کے سمجھ لو میرے محترم بھائیو, اینٹوں کو کبھی پانی لگاتے دیکھا ہے؟ اینٹوں کو پانی کیسے لگایا جاتا ہے؟ ذرا 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 کر کے. وہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جذب ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اوپر ڈرم پھینک دو, اور آسان کر کے سمجھ لو, یہ جو آپ کے گردے ہیں اس میں باریک باریک نیفرون ہے. گردوں میں باریک باریک کیا ہے؟ نیفرون ہے. میرے محترم بھائیو اگر تھوڑا تھوڑا پانی جائے گا تو یہ نالی کھلے گی یا آرام سے اس میں سے پانی نکل جائے گا؟ اور اگر آپ بڑے بڑے گٹ 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 کر کے پیو گے تو جب وہ ایک فلو میں جائے گا تو وہ اس نالی کو کیا کر دے گا؟ اس کو ڈائلیٹ کر دے گا, اس کو کھول دے گا. میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں ایک صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پیتے ہوئے کبھی بھی پینے والے برتن میں سانس مت لو. تو اس کا مطلب تھا سانس ہم نے کب لینا تھا؟ تو سانس ہم اسی وقت لیں گے نا جب سانس ہمیں آئے گا. جیسے آپ لوگ پانی پیتے ہو کہ ایسے کبھی سانس آتا ہے؟ ہم تو ایسے پی کے پھر پیچھے کرتے ہیں, پھر پی کے پھر پیچھے کرتے ہیں, پھر پی کے پھر پیچھے کرتے ہیں. میرے محترم بھائیو پانی کو جتنا سکون سے پیو گے, ایک اصول یاد رکھ لو, جتنے لوگ شوگر کا, بلڈ پریشر کا, کولیسٹرول کا, ٹرائیگلیسرائڈ کا میرے محترم بھائیو علاج کرنا چاہتے ہیں, دوائیوں کے چکر میں نہ پڑو. میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. امام ابن قیم نے میتھی دانے کے بارے میں اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر لکھا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا میتھی کے کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے وقت خریدیں. اور میں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, میں نے کئی لاکھ لوگوں کو اس کے اوپر لگا دیا. کلونجی میرے پاس آنے والا ہر مریض وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تسی ہر مریض کو دوائی یہ دیندے ہو. میں کہ میری تو ہے ہی نہیں. اچھا اس کے بارے میں بتایا کس نے ہے؟ بتایا کس نے ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد. جس کو شوگر ہے, جس کو کولیسٹرول ہے, جس کو ٹرائیگلیسرائڈ ہے, ایون اگر کسی کو کینسر ہے, ایک بار صرف 40 دن. میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے اس کی کتنے دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا اثر کتنے دن رہے گا؟ باڈی پہ افیکٹ 40 دن بعد پڑتا ہے. کسی چیز کا اصل افیکٹ اس پہ کب پڑتا ہے؟ اس کو 40 دن چھوڑو 45 دن استعمال کر لو. کتنے دن؟ 45. اگر آپ کی طبیعت میں زیادہ نہیں کہتا 25 سے 30% اگر چینج نہ آئے شوگر کے اندر, کولیسٹرول کے اندر, ٹرائیگلیسرائڈز کے اندر, آپ کی کوئی بھی بیماری ہے ہر بیماری میں استعمال کرو. کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. تو موت کے سوا ہر بیماری میں استعمال کرو. استعمال کیسے کرنا ہے یہ سمجھ لو, یہ سمجھ لو. میرے محترم بھائیو ہم جس علاقے میں رہتے ہیں نا یہ گرم پانیوں کی سرزمین ہے, یہاں کی آب و ہوا گرم ہے. حکیم لقمان یہ بات کہا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ
امام ابن قیم یہ بات کہا کرتے تھے کہ جو شخص جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے چیزوں کو اللہ تعالیٰ وہیں پہ پیدا کرتا ہے. بلکہ ایک حدیث جو مجھے سمجھ میں بعد میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذب کا گوشت آیا، ذب کا گوشت آیا، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، جس کا دل چاہتا ہے کھا لے. پھر اس کی وجہ میں یہ بتایا یہ ہمارے علاقے کا اس لیے آپ نے اس کے کھانے سے انکار کر دیا. جو شخص جہاں پیدا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ چیزوں کو بھی وہیں پیدا کرتا ہے. یہ جو امپورٹڈ چیزیں ہم کھا کے فخر محسوس کرتے ہیں نا، واللہ یہ بیماری ہے. یہ کھا سکتے ہو، منع نہیں ہے، لیکن بہتر کون سی ہیں؟ جس آب و ہوا میں آپ رہتے ہو وہ تمہارے رب نے وہ بنائی ہے. میرے محترم بھائیو، کلونجی لو، میتھی دانہ لو، 100 گرام کلونجی لو، 100 گرام میتھی دانہ لو، دونوں کو مکس کر لو. رات کو 4 گلاس پانی لو، 4 گلاس، اس میں 3 بڑے چمچ کھانے والے اس کے اندر ڈال دو، اس میں 3 لیمن نچوڑ دو، اور میرے محترم بھائیو اس کو اتنا ابالو، اتنا پکاؤ، 4 گلاس پانی 3 گلاس رہ جائے. پکانا مٹی کے برتن میں ہے، مٹی کے برتن میں. جب 3 گلاس رہ جائے اس کو اس مٹی کے برتن سے نکال کے کسی کورے مٹی کے برتن میں ڈال دو، کیونکہ میرے محترم بھائیو یہ تاثیر کے اعتبار سے ساری چیزیں گرم ہیں. اس کو جب آپ مٹی کے برتن میں ڈال دو گے تو مٹی کی یہ خوبی ہے، اس کی گرمی کو اپنے اندر ابزارب کر لے گی اور اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جائے گی. 1 گلاس صبح، 1 گلاس دوپہر، 1 گلاس شام. میرے محترم بھائیو ناشتے سے، دوپہر کے کھانے سے، شام کے کھانے سے پہلے یہ پیو. دوسرے نمبر پہ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، یہ دوسری دوائی ہے. اور اس کے بارے میں اگر جاننا چاہو گے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلا ان کو مشروب کون سا ملے گا؟ زنجبیل. زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں. لہسن کے بارے میں روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے فرشتوں سے بات نہ کرنی ہوتی میں کبھی بھی لہسن نہ چھوڑتا. فرشتوں کو لہسن کی بو اچھی نہیں لگتی. میرے محترم بھائیوں ان 2 چیزوں میں، بلکہ اس میں تیسری چیز ہے انار. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انار کو رمان کہا ہے. یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو سب سے زیادہ آپ کے خون کو پتلا کرتی ہیں. اور جتنی بیماریاں ہیں پوری دنیا کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بیماریاں ہمیشہ خون کے گاڑھے ہونے کی وجہ سے آتی ہیں. بیماریاں ہمیشہ خون کے گاڑھے اور یہ تینوں چیزیں خون کو پتلا کرتی ہیں. اب یہ تینوں چیزوں کو میرے محترم بھائیو ایک چوتھی چیز اس میں ایڈ کرو جس کے بارے میں امام ابن قیم فرماتے ہیں یہ جو پودینہ ہے نا، پودینہ اس کی جو ٹھنڈک ہے، پودینہ میرے محترم بھائیو ان چاروں چیزوں کو ایکول اس کی چٹنی بناؤ. اس کو رگڑ کے گرائنڈ نہیں کرنا، اس کی چٹنی بناؤ اور کبھی اس میں نمک نہ ڈالو. یہاں لوگ اپنے ذائقے بنانا شروع کر دیتے ہیں، نمک نہیں ڈالو. اگر آپ نمک ڈالو گے نمک میں سوڈیم کلورائڈ ہے. یہ سوڈیم کلورائڈ جب ادرک کے ساتھ ملے گا، جب لہسن کے ساتھ ملے گا، جب انار کے ساتھ ملے گا، جب پودینے کے ساتھ ملے گا، اس کی پراپرٹی پہ کیمیکل ریئیکٹ کرے گا اور اس کی پراپرٹی کو بدل دے گا. نمک نہیں ملانا، سادی رکھنا ہے. میرے محترم بھائیوں اس میں حسب ذائقہ سبز مرچ ملاؤ، یہ چٹنی بنا لو. یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے، واللہ یہ 100 بیماریوں کا علاج ہے. کلونجی میتھی دانے کا پانی کھانے سے پہلے لو اور یہ چٹنی ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ لو. تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کوئی بیمار ہوتا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا، تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا اور اس وقت تک نہیں اترتا تھا یا وہ شخص صحت یاب ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا. تلبینہ کسے کہتے ہیں میرے محترم بھائیو؟ تلبینہ کہتے ہیں جو کا دلیا. جو کا میرے محترم بھائیو ہر شخص جو کا دلیا کھائے. آپ سن کے حیران ہوں گے مسلمان تو صرف نام کی مسلمان ہیں. جو اگر دیکھنا چاہتے ہو نا یہ باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ جس ملک میں عملاً اپنائی جاتی ہیں وہ چائنا ہے. عملاً اپنائی جاتی ہیں. حجامے کے بارے میں نا آپ لوگوں کو صرف پتہ ہوگا کہ سنت ہے. اگر کسی سے پوچھا جائے کتنے لوگوں نے کرایا، چائنا میں شاید کوئی ایسا بندہ ہوگا جس نے نہ کرایا ہو. اچھا طریقہ علاج بتایا کس نے تھا؟
بتایا کس نے تھا؟ اور چائنا کا قومی طریقہ علاج ہے ہجامہ. وہ ترقی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہم تو تقریریں کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو لوگوں پہ بس تقریر کر کے امپریشن ڈالنا، واہ بھی واہ واہ بھی واہ. اور عمل سے زندگی بننی ہے میرے بھائیوں. تلبینہ کھاؤ، جو کا دلیا. اس کے بعد یہ میرے محترم بھائیوں 3 چیزیں اپنی زندگی کی عادت بنا لو. اور ایک اپنے تجربے سے بتانے لگا ہوں میرے محترم بھائیوں. 1 گلاس دودھ لو، اس میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دال چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں اور 2 لونگ میرے بھائیوں دودھ میں ڈالو. اس کو اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، اتنا پکاؤ، 1 گلاس پونا رہ جائے. اس میں تھوڑا سا شہد ملاؤ، سونے سے پہلے یہ پیو. اور 5 چیزیں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. جتنے برتن ہیں مٹی کے علاوہ، تانبے کے علاوہ، پیتل کے علاوہ، کانسی کے علاوہ، سارے برتن زندگی سے نکال دو. میرے محترم بھائیوں کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہ برتن ہے. یہ برتن گھستے ہیں، خاص طور پہ سلور، پلاسٹک اور نان سٹک، یہ تینوں برتن گھستے ہیں. اور باقی جتنے برتن ہیں اس میں کھانا پکتا نہیں ہے، گلتا ہے. گلتا ہے. اور گلا ہوا کھانا واللہ کبھی صحت نہیں دے سکتا. ایک سیب پکا ہوا ہے، ایک سیب گلا ہوا ہے، کون سا کھاؤ گے؟ پکا ہوا. اور اگر کوئی شخص صبح دوپہر شام ایک سیب گلا ہوا کھائے اس کی صحت کیسی ہوگی؟ تو کھانا کون سا کھاتے ہو؟ میرے محترم بھائیوں مٹی کی ہانڈی میں کھانا دھیرے 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 پکتا ہے. ادھر سلور کو آگ لگی، سلور نے ایک دم اس کو کیا کیا، اس میں 2 چیزیں پیدا ہوئی، ایک سٹیم ایک پریشر. سٹیم نے اس کو گرم کیا، پریشر نے اس کو پھاڑ دیا. میرے محترم بھائیوں وہ کھانا پھٹ جاتا ہے، وہ کھانا پھٹ جاتا ہے، وہ پکتا. اور آپ لوگ کون سا کھاتے ہو؟ پھٹا ہوا کھانا. میرے محترم بھائیوں مٹی کی ہانڈی میں کھانا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی انہی کے ساتھ. اگر جہاں برتن دھوتے ہو سنک کے پائپ کے ڈرین کے پائپ کو اتارو گے اتنا بڑا پائپ بھی اس کس چیز سے جمع ہوگا؟ یہ کوکنگ آئل ہے. سوچو زیادہ کوکنگ آئل ایگزاسٹ فین پہ جاتا ہے، دیوار پہ جاتا ہے، یا سنک کے پائپ میں جاتا ہے، یا آپ لوگوں کے اندر جاتا ہے؟ یہ جتنے لوگوں جو لوگ خون کو پتلا کرنے کی دوائیاں کھا رہے ہیں نا اس کو نہ کھاؤ، پہلے وہ کوکنگ آئل چھوڑو. دنیا کا سب سے بہترین کوکنگ آئل زیتون کا ہے، مگر وہ ان لوگوں کے لیے جہاں زیتون پیدا ہوتا ہے. یہ عرب کے لیے بہت اچھا ہے. ہمارے یہاں پہ نمی والی زمین ہے، نمی والی زمین کے لیے رب تعالیٰ نے بہترین تیل پیدا کیا، سرسوں. میرے محترم بھائیوں سرسوں کا تیل 5 فائدے بتانے لگا ہوں. سرسوں کا تیل زندگی میں جو کھائے گا اس کو زندگی میں کبھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، کبھی فالج نہیں ہوگا. پوری زندگی اس بندے کو کبھی اس کے گردے فیل نہیں ہوں گے، اس کو کبھی بلڈ پریشر نہیں ہوگا. میرے محترم بھائیوں زندگی میں کبھی بلاکیج نہیں ہوگی، کیونکہ سرسوں کے تیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے یہ کبھی جمتا نہیں، اور جس چیز کو اس کے اندر ڈال دو اس کو جمنے دیتا. میرے محترم بھائیوں بڑی بڑی گائے، بیل، بھینس ان کے پیٹ خراب ہوتے تھے، سیانے لوگ ان کو کیا دیتے تھے؟ اور ہمیں آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے محترم بھائیوں چوتھی چیز نمک ہے. چوتھی چیز نمک ہے. میرے محترم بھائیوں نمک، اپنا نمک بدلو، اپنا نمک بدلو. میرے محترم بھائیوں امام ابن قیم نے کتاب لکھی زاد المعاد، کتنے 100 سال پہلے لکھی. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جو بندہ سمندر کے پانی سے نمک بنائے گا اور اس کو استعمال کرے گا وہ اپنے بدن میں ان گنت بیماریاں بھرے گا. میرے محترم بھائیوں نمک حیا پیدا کرتا ہے، نمک وفا پیدا کرتا ہے، نمک آپ کے اندر ڈیسیژن پیدا کرتا ہے. نمک کے اندر 84 منرلز ہیں اور دنیا میں سب سے بہترین نمک پنک ہمالین سالٹ ہے. پنک ہمالین سالٹ ہے جس کو آپ لوگ کھیوڑا کا نمک کہتے ہو. ہماری نانیاں دادیاں کون سا نمک استعمال کرتی تھی؟ پتھر والا. میرے محترم بھائیوں یہ جو آج آپ کہتے ہو نا بچوں کے اندر وفا نہیں رہی، بچے بات نہیں سنتے، سچ بتاؤ بچوں کو نمک کون سا کھلایا ہے؟ نمک کون سا کھلایا ہے؟ میرے محترم بھائیوں پتھر والا نمک استعمال کرو. اس کے بعد جو خطرناک ترین چیز آپ کے گھر میں ہے وہ چینی ہے. وہ چینی ہے. یہ چینی نہیں ہے واللہ یہ چونا ہے. یہ چینی نہیں ہے یہ چونا ہے. یہ چونا کون سا جس سے آپ دیواریں واش کرتے ہو؟ یہ وائٹ واش. اگر آپ کے ہاتھ پہ وائٹ واش لگ جائے، یہ کلی لگ جائے، ہاتھ کا کیا حال ہوتا ہے؟
حالانکہ آپ کے ہاتھ کی اسکن کتنی اسٹرانگ ہے. سوچو چینی کے اندر چونا ڈلتا ہے, جب یہ چونا آپ کے اندر جائے گا, یہ جتنے لوگوں کے منہ میں زخم ہے, خوراک کی نالی میں زخم ہے, معدے میں زخم ہے, آنتوں میں زخم ہے, کسی کو فیسٹولا ہے, کسی کو ہیمورائڈز ہے, پائلز ہے, یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ چونے نے پھاڑا ہے. اور چونا کیسے لیا ہے؟ چینی. چینی میرے محترم بھائیو, چینی بند کر کے گڑ لو, گڑ لو, گڑ لو. اس کے بعد جو چیز آپ کو سب سے زیادہ بیمار کرتی وہ آٹا ہے. آپ کو آٹا وہ چاہیے تھا جس میں چوکر ہوتا, جس میں سوجی ہوتی, جس میں میدا ہوتا, جس میں فائبر ہوتا, اور وہ آٹا تھا پتھر کی چکی کا پسا ہوا. اور آپ کے گھروں میں آٹا آ رہا ہے لوہے کی چکی, چائنا کی چکی, اسٹیل کی چکی, بلیڈوں والی چکی, پتریوں والی چکی. اس میں آٹا پستا نہیں ہے, کٹتا ہے. جب وہ کٹ گیا وہ جل گیا, اور جو جل گیا آپ کھایا ہوا جلا ہوا بس کھا رہے ہو. میرے محترم بھائیو, پانی وہ پیو جو مٹی سے نکلتا ہے, جو مٹی سے نکلتا ہے, جو مٹی سے نکلتا ہے. مٹی سے نکلنے والے پانی کو جیسے نانیاں دادیاں ٹوٹی کے اوپر کپڑا باندھ کے اس کو چھان لیتی تھی, اس کو چھان لو. پھر میرے محترم بھائی اس کو مٹی کے برتن میں ڈال کے 8 سے 10 گھنٹے اس پانی کو استعمال کرو. جو بندہ ان چیزوں کو استعمال کرے گا, مٹی کے برتن میں کھانا پکائے گا, مٹی کے برتن میں کھانا کھائے گا, مٹی کے برتن میں پانی رکھے گا, مٹی کے برتن میں پانی پیے گا, سرسوں کا تیل لے گا, چینی کی جگہ گڑ, پتھر والا نمک, آٹا پتھر کی چکی کا پسا ہوا, اور یہ 3 دوائیاں بتائی ہیں. میرے محترم بھائیو, جو بیماری ہے اس میں اس کو استعمال کرو. انشاءاللہ 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 آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے. کیوں؟ کیونکہ میرے محترم بھائیو یہ وہ چیزیں جو آپ کو کہاں لے جائیں گی؟ آپ کی فطرت پہ. اور انسان صرف اس وجہ سے بیمار ہوتا ہے جب وہ فطرت کو چھوڑ دیتا ہے.